السلام علیکم اینڈ اے ویری گڈ ویلکم ٹو آل آف یو آج کی ویکلی انالیسس کی ویڈیو میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہمارا یہ ایفرٹ جو ویکلی انالیسس کا ہوتا ہے اس میں بیسیکلی ہم مارکیٹ کی گزشتہ ہفتے کی پرفارمنس کو زیر بحث لاتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، انالائز کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو تھوڑی سی ہٹ کے ہوگی، جس میں نہ صرف ہم گزشتہ مارکیٹ کی پرفارمنس پہ ڈسکشن کریں گے، بلکہ ہم کوشش کریں گے کہ آنے والے دنوں میں جو مارکیٹ کی ایک پرفارمنس ہو سکتی ہے، اس پہ بھی کوشش کریں کہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ اس وقت جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ مارکیٹ ایک انٹرسٹنگ فیز سے گزر رہی ہے، جہاں پہ ہم مارکیٹ میں بہت سی ویریشنز دیکھ رہے ہیں۔ جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں والیوم کی کمی سامنے آتی ہے، ادھر مارکیٹ میں ہم رائز دیکھتے ہیں، پوائنٹس میں اضافہ دیکھتے ہیں۔ جہاں پہ ہم والیوم میں اور ویلیو میں اضافہ دیکھتے ہیں، نمبر آف ٹریڈنگ میں اضافہ دیکھتے ہیں، تو انٹرسٹنگلی ہم مارکیٹ میں پوائنٹس کو لوز کرنا بھی دیکھتے ہیں۔ تو یہ ایک انٹرسٹنگ فیز ہے جس سے مارکیٹ ان دنوں میں گزر رہی ہے۔ کوشش کرتے ہیں اس کو سمجھنے کی، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں مارکیٹ کس طریقے سے بیہیو کر سکتی ہے۔ جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت آئی ایم ایف کی ڈیل آلموسٹ اناؤنس ہونے کے قریب ہے، جس کے بعد ایک توقع کی جا رہی ہے کہ مارکیٹ میں ایک انتہائی تیزی کا جو فیز ہے وہ شروع ہوگا۔ تو ہم تھوڑا سا اس کو آج کریٹیکل انالیسس کریں گے کہ آیا مارکیٹ اس تیزی کے لیے تیار ہے، کیا جو مارکیٹ سینٹیمنٹس ہیں اس تیزی کو سپورٹ کر پائیں گے آنے والے دنوں میں۔ تو امید ہے آپ آج کی ویڈیو کو ایک انٹرسٹنگ ویڈیو پائیں گے، اور اسی کو ہمیں بھی اس سے گائیڈ کریں گے آپ کہ ہم بھی اپنی جو انالیسز ہے اس کو مزید کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ اگر ہم ویکلی راؤنڈ اپ کی بات کرتے ہیں لیڈیز اینڈ جینٹلمین، تو ہم نے دیکھا گزشتہ ہفتے میں جو کے ایس سی 100 انڈیکس ہے اس نے ویرینٹ ٹرینڈز کے ساتھ پرفارمنس دی، جس میں چینجز آتی رہیں تھرو آؤٹ دا ویک۔ ہم نے دیکھا کہ جو مارکیٹ کی کلوزنگ ہے وہ 647.7 پوائنٹس مائنس کے ساتھ ہوئی گزشتہ ہفتے کے مقابلے میں، جہاں پہ گزشتہ ہفتے میں ہم نے دیکھا تھا کہ مارکیٹ نے پوائنٹس گین کیے تھے، وہاں پہ اس ہفتے میں ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ نے پوائنٹس لوز کیے ہیں۔ آلدو انٹرسٹنگلی اس ہفتے میں ہم نے جو مارکیٹ کا جو والیوم ہے اس میں ایک تھوڑا سا اضافہ دیکھا۔ اس ہفتے میں ایوریج والیوم جو تھے وہ 367.688 تھے، جو کہ گزشتہ جو ہفتے میں ہم نے والیومز دیکھے تھے 345 ملینز کی شیئرز، ان سے اضافہ نظر آیا۔ تو انٹرسٹنگلی جہاں پہ والیومز میں اضافہ ہوا، جہاں پہ ویلیو میں اضافہ ہوا، ہم نے مارکیٹ میں پوائنٹس لوز ہوتے ہوئے اس دفعہ دیکھے۔ جو اس ہفتے کی پرومیننٹ ایک ہم نے چیز دیکھی وہ تھی آٹو انڈسٹری کی جو سیل میں انکریز 30% ایئر اوور ایئر بیسس پہ ہوئی، جس نے مارکیٹ میں کافی بوسٹ بھی لایا، اور تھوڑا سا مارکیٹ میں ہم نے اس خبر کی وجہ سے ہلچل بھی دیکھی۔ ایکسٹرنل ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو پہلی دفعہ ہم نے دیکھا 6 سال میں کہ اپنی کم ترین لیول پہ ہے، جو کہ ایک بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹ تھی، اور جس نے ہماری اکانومی کو کافی اچھا ایک قسم کا بوسٹ دیا۔ وہیں پہ ہم نے جیسے پہلے ذکر کیا تھا کہ اسی مہینے میں آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ فائنل ہونے کی توقع ہے۔ تو یہ بظاہر وہ کچھ خبریں ہیں ان خبروں کے علاوہ جو کہ آپ سارے ہفتے میں دیکھتے آئے ہیں، سنتے آئے ہیں، جو زیادہ تر پازیٹیو خبریں تھیں، لیکن اس کے باوجود مارکیٹ کی جو بیہیویئر ہے وہ تھوڑا سا اس کے برعکس ہمیں نظر آیا اس پورے ہفتے کی پرفارمنس میں۔ اسی طرح سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ اس وقت اگر بولش ٹرینڈ میں جا رہی ہے، اگر پازیٹیو خبریں بھی آ رہی ہیں، والیوم کا انکریز ہونا بھی سامنے آ رہا ہے، اسکرپٹس کی چال بھی اچھی ہوتی جا رہی ہے، جو ہیوی ویٹ سٹاکس تھے ان کی بھی پارٹیسپیشن ہم نے اس گزشتہ ہفتے میں دیکھی، تو پھر سوال لیڈیز اینڈ جینٹلمین یہ اٹھتا ہے
کہ مارکیٹ کا جو اس وقت بیہیویئر ہے وہ انپریڈکٹیبل یا سرپرائزنگ یا ایک نہ سمجھنے والے کی جو سچویشن ہے وہ اس وقت کیوں کر ہو رہی ہے. مارکیٹ کی پرفارمنس کو لے کر اس وقت کنفیوژن سمجھ لیں، انسرٹینٹی سمجھ لیں، یا شکایات سمجھ لیں انویسٹرز کی طرف سے، وہ کیوں بڑھتی جا رہی ہیں ہر گزرنے والے دن کے ساتھ. تو آج ہم کوشش کرتے ہیں اس چیز کو یا اس فینومینا کو سمجھنے کی کہ مارکیٹ کا جو اس وقت بیہیویئر ہے وہ ایسا کیوں ہے. اس کے کئی عوامل ہیں جن پہ ہم کوشش کریں گے کہ آج کی اس ویڈیو میں ایٹ لیسٹ اگر اس کو ہم پوری طرح کور نہ کر سکیں تو کچھ اس کو ہم ٹچ ضرور کریں، کچھ سوال ہم ضرور اٹھائیں اس ویڈیو میں جن کے جوابات ڈھونڈنا ہم سب کے لیے ضروری ہے. پروگرام کو آگے لے جانے سے پہلے تھوڑا سا ہمیں دیکھنا یہ پڑے گا کہ آیا اس وقت جو مارکیٹ ہے وہ بولش ٹرینڈ میں ہے یا بیرش ٹرینڈ میں ہے. کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے کچھ دنوں سے جو انالیسز آنے شروع ہو گئے ہیں وہ ڈیلی بیسس پہ چینج ہوتے رہے ہیں. نارملی جب سٹاک ایکسچینج کے بارے میں انالیسز کیے جاتے ہیں دنیا میں کہیں بھی اور سٹیبل مارکیٹس میں، تو وہ دن کی بیس پہ یا سیشنز کی بیس پہ یا ایون ود ان ون سیشن اس کو مارننگ سیشن یا آفٹرنون سیشن کی بیس پہ نہیں کیا جاتا. یہ جو ایڈ ہاک انالیسس کی ہم نے پیٹرن ڈیولپ ہوتے دیکھ رہے ہیں ہم، یہ مارکیٹ کے اصولوں کے ٹوٹلی اپوزٹ ہے اس وقت. تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اس وقت کہ کیا جو پاکستان سٹاک ایکسچینج ہے وہ آیا اس وقت بولش ٹرینڈ میں چل رہا ہے یا بیئرش ٹرینڈ میں چل رہا ہے. تو اگر ہم ڈیفینیشن کی بات کرتے ہیں لیڈیز اینڈ جینٹلمین، تو اگر ہم بولش ٹرینڈ کو دیکھتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مارکیٹ اگر 40% فال کرتی ہے تو اس کے بعد اس میں 20% ریکوری ہونی چاہیے. تو 40% فال کے بعد جب 20% مارکیٹ گین کرتی ہے واپس تو ہم کہتے ہیں مارکیٹ ابھی بولش ٹرینڈ میں ہے. اس کی جو مین وجہ ہوتی ہے کہ اکانومی ایکسپینڈ ہو رہی ہوتی ہے، اکانومی اسٹیبلائز ہو رہی ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے ہی یہ ریکوری اور یہ ریوائول پاسبل ہوتا ہے. اس میں جو یہ 20% کا جو ہے کہ 20% کے فالز، یہ ایک مینڈیٹری ایلیمنٹ ہے آف بینگ اے مارکیٹ ان دا بولش ٹرینڈ. دوسرا اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی جو ایوریج لینتھ ہوتی ہے ایک بولش ٹرینڈ کی، وہ 7 سال کی ہوتی ہے. دس از کوشچنیبل کیونکہ بیسیکلی یہ ڈیفینیشن جو ہے یہ امریکن مارکیٹس یا ویسٹرن مارکیٹس کے پوائنٹ آف ویو سے اس میں ڈیفائن کیا گیا ہے، جہاں پہ عمومی طور پہ کہا جاتا ہے کہ امریکن مارکیٹ کا جو سائیکل ہے، بزنس سائیکل جو ہے، وہ 5 سے 6 سال یا بعض لوگ اس کو 7 سال بھی کہتے ہیں، کہ جہاں پہ وہ اپنا ایک ٹرینڈ کو ریوائیو کرتی ہے، ٹرینڈ کو دوبارہ سے ری انیشیٹ کیا جاتا ہے. تو وہاں کے لیے تو یہ بنتی ہے کہ یہ 7 سال کا جو ٹائم فریم ہے وہاں پہ تو صحیح ہوتا ہے. بٹ پاکستان پوائنٹ آف ویو سے یہاں پہ ڈفرینٹ رائے ہیں اس کے بارے میں، ڈفرینٹ اوپینینز ہیں، جس میں نارملی یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ تقریباً 3 سے 4 سال کا فیز اس کا ہوتا ہے جو بزنس سائیکل کا ہوتا ہے، جس میں سے وہ دوبارہ سے اپنے آپ کو دوبارہ سے ری سٹارٹ ہوتی ہے یا دوبارہ سے ریوائیو کیا جاتا ہے پاکستان سٹاک ایکسچینج. تو اگر ہم اس ٹائم فریم کو اپنے حساب سے بھی دیکھیں تو 3 سے 4 سال کا ٹائم ہے. مارکیٹ کا 40% کا ڈراپ ہونا اور اس کے بعد 20% ریکوری ہونا. تو کیا پاکستان سٹاک ایکسچینج پہ یہ تمام چیزیں اس وقت پوری اترتی ہیں؟ یہ ایک کوشچن ہے جو ہمیں دیکھنا پڑے گا. اگر ہم بیئرش ٹرینڈ کی طرف بات کرتے ہیں لیڈیز اینڈ جینٹلمین، تو اس کے لیے اصول یہ ہے کہ وہ 20% مارکیٹ فال کرے جو اس نے ریسنٹ ہائیز گین کیے ہوتے ہیں. اور اس کے بارے میں بھی جو کہا جاتا ہے کہ اب اس میں لمٹ وہ نہیں ہے جو بولش والی تھی کہ جس میں 40% کا پہلے ڈپ تھا اور 20% کی ریکوری تھی. اس میں 20% آف فال فرام
اینی جو لیول جو ہائٹ کا ہے یا جو ہائیز کا ہے اس کی لیول سے اگر 20% فال کرتی ہے تو ہم مارکیٹ کو کہتے ہیں کہ بیئرش ٹرینڈ میں چلی گئی ہے مارکیٹ. آ، اس کی ایک عمومی جو وجہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ اکانومی شرنک ہو رہی ہوتی ہے، اکانومی کی کنٹریکشن ہو رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ جو مارکیٹ ہے اس میں بیئرش ٹرینڈ آتا ہے. اس کے اگین اس میں بھی جو ایوریج لینتھ 1 ایئر کی بتائی گئی ہے یہ بیسیکلی امریکن مارکیٹس کے پوائنٹ آف ویو سے ہے یا ویسٹرن مارکیٹ کے پوائنٹ آف ویو سے اس پہ یہ بینچ مارک رکھا گیا ہے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے جو اتفاق ہے کہ وہ تقریباً 1 سے 2 سال کا جو ٹائم ہے وہ لگتا ہے مارکیٹ کو اپنا بیئرش ٹرینڈ کو ریوائیو کرنے کے لیے. تو اگر ہم ان دونوں ڈیفینیشن سے ایگری کرتے ہیں جو کہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ ہم اگر اس ڈیفینیشن کے جو بیسک جو پرنسپلز ہیں ان سے ایگری کرتے ہیں. نمبرز کین چینج، ہم 40% کی جگہ 30% بھی کہہ سکتے ہیں یا 20% بھی ہو سکتا ہے، بٹ اگر اوور آل اس ڈیفینیشن سے ہم ایگری کرتے ہیں تو پھر ہمیں سوال یہ پوچھنا ہوگا کہ کیا پاکستان اسٹاک ایکسچینج اس وقت بولش رن میں ہے یا بیرش رن میں ہے. کیونکہ یہ سوال اس وقت امپورٹنٹ اس لیے ہو جاتا ہے کہ اگر آپ بغور اس کا تجزیہ کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج اس وقت ان دونوں ڈیفینیشنز پہ پوری نہیں اترتی. تو اگر ہم ایک لمحے کے لیے اس چیز سے اگری کر جائیں کہ نہ اس وقت بولش ٹرینڈ میں ہم چل رہے ہیں نہ بیئرش ٹرینڈ میں چل رہے ہیں، تو پھر سوال ہوتا ہے کہ اس وقت پاکستان سٹاک ایکسچینج کس پیٹرن یا کس ٹرینڈ پہ چل رہی ہے. اور یہ سوال جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے اس وقت، اور اس کا جواب کا ڈھونڈنا بھی بہت امپورٹنٹ ہے. جیسے آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے سے ہم نے انڈیویجولز کو زیادہ ڈومینیٹ کرتے دیکھا پاکستان سٹاک ایکسچینج کی کاروائی میں، جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ انڈیویجولز روزانہ کی بیس پہ لیڈ کرتے ہیں. جو پوائنٹس کنٹریبیوشن ٹیبل ہے یا جو مارکیٹ میں ان کا شیئر ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں. پچھلے ایٹ لیسٹ 2 سے 2.5 مہینے میں ہم یہ پیٹرن کنٹینیوسلی ڈیلی بیسس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم ڈیٹا سامنے آتا ہے یا جب ڈیٹا کو اینالائز کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس وقت انڈیویجولز جو ہیں وہ مارکیٹ پہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں ایز فار ایز دیئر پارٹیسپیشن از کنسرنڈ. اگین یہاں پہ ایک سوال پوچھتا ہے کہ از اٹ اے گڈ تھنگ اور از اٹ ناٹ سچ اے گڈ تھنگ. تو اگر ہم دیکھتے ہیں جو رپورٹ کی جو ابھی آپ سے ہم اسکرین شاٹ شیئر کر رہے ہیں تو آپ بڑے آسانی سے اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ میں انڈیویجولز کا شیئر اور باقی تمام جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کا شیئر میں کتنا بڑا ڈفرنس ہے. تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، مارکیٹ میں ہم نے دیکھا کہ اس وقت جو انڈیویجولز ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آلموسٹ 75% ایکٹیویٹی مارکیٹ میں جو جنریٹ ہوتی ہے وہ صرف انڈیویجولز کی وجہ سے ہو رہی ہے. اب اس کا ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ان دا لانگ رن امپیکٹ کیا پڑے گا مارکیٹ پہ، اور اس امپیکٹ پہ آج کے دن میں ہمیں کیا انڈیکیشنز مارکیٹ میں نظر آ رہی ہیں. تو اگر ہم فیکٹ چیک اپنا کر لیں، اپنی سمت کو درست کر لیں، تو ہمیں آگے سمجھنے میں چیزوں کو تھوڑی سی آسانی رہے گی کہ یہ جو انڈیویجولز کی پارٹیسپیشن ہے بوتھ لوکل انویسٹرز جو انڈیویجولز ہیں ان کی شیپ میں یا جو فورن اوورسیز پاکستانی ہیں ان کی شیپ میں، اس کا مارکیٹ پہ پچھلے 2 مہینے میں یا 2.5 مہینے میں کیا امپیکٹ پڑا ہے، اور اس وقت مارکیٹ جو ہے وہ ایگزیکٹلی کس جگہ پہ کھڑی ہو گئی ہے، اور اسی کی بیس پہ ہم کیا توقع کر سکتے ہیں مارکیٹ کی پرفارمنس کو آنے والے دنوں میں. تو اگر ہم دیکھتے ہیں لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اس وقت مارکیٹ 80,000 کی رینج میں ٹریڈ کر رہی ہے.
اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بھی بات پتہ ہے کہ 2024 کے شروع یا دسمبر 2023 سے مارکیٹ میں انتہائی تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ اگر ہم جنوری سے دیکھتے ہیں تو مارکیٹ میں 15,594 پوائنٹس کا اضافہ ہوا، جو کہ اوور آل 24.97% بنتا ہے۔ آ، اس کے علاوہ اگر ہم 16 اگست کو دیکھتے ہیں تو مارکیٹ کی جو کلوزنگ تھی دیٹ واز 78,041 45 پوائنٹس کے ساتھ۔ ون ایئر چینج کو اگر ہم لیڈیز اینڈ جینٹل مین ہم دیکھتے ہیں تو دس از ویری امپورٹنٹ کہ مارکیٹ میں 61.5% کا چینج آیا ہے۔ آئی ریپیٹ کہ اگر ہم ایک سال کی چینج دیکھتے ہیں مارکیٹ میں تو ہمیں نظر آئے گا کہ مارکیٹ میں 61.5% کا چینج آیا۔ اگر ہم ایوریج والیوم دیکھتے ہیں 3 مہینے کے ٹائم فریم میں تو اٹ از 177 ملین کا والیوم ایوریج جو جنریٹ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم 52 ویکس کی رینج دیکھتے ہیں تو مارکیٹ نے 44,000 سے جمپ لیا ہے اور 81,939 کو ٹچ کیا، آلموسٹ 82,000 کو ٹچ کیا۔ تو ہم اگر جنرلائز کریں اسٹیٹمنٹ کو تو مارکیٹ نے 52 ویکس میں آلموسٹ ڈبل ہوئی ہے مارکیٹ۔ اسی طرح سے اگر ہم پی ریشو کو دیکھتے ہیں تو دیٹ سٹینڈز ایٹ 5.11۔ پرائس ٹو بک ریشو کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو دیٹ سٹینڈز ایٹ 1۔ اگر ہم پرائس ٹو سیل ریشو کو دیکھتے ہیں تو اٹ از 0.36۔ اور اگر ہم 1 ایئر ریٹرن کو دیکھتے ہیں تو دیٹ از 62.33%۔ اب لیڈیز اینڈ جینٹل مین اگر آپ ان فگرز کو دیکھتے ہیں تو یہ بہت ایکسٹرا آرڈنری فگرز ہیں اور نارمل فگرز نہیں ہیں، کیونکہ جہاں پہ مارکیٹ میں ہم اتنی گروتھ دیکھتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمیں تمام فگرز کا الائن ہونا ضروری ہے اور اس گروتھ کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آنا چاہیے، جو کہ ہمیں ان فگرز میں نظر نہیں آتی۔ یہاں پہ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ فگرز سٹاک ایکسچینج کے ڈیٹا سے بھی اویلیبل ہیں اور ڈیفرنٹ جو آن لائن انفارمیشن ہے وہاں سے بھی یہ سارے اویلیبل بھی ہیں اور کنفرم بھی کیے جا سکتے ہیں۔ اگر ہم اس ڈیٹا کو دیکھتے ہیں تو ہم ایک بات یقینی طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اپورڈ موو آئی پچھلے ایک سال میں وہ بہت تیزی سے آئی ہے۔ مطلب 12 مہینوں میں یا 50 جو 2 ویکس کی رینج ہے اس میں مارکیٹ کا ڈبل ہو جانا آپ کو اس کی سپیڈ اور پیس کا اندازہ دلا سکتی ہے کہ مارکیٹ کتنی تیزی سے اوپر آئی ہے۔ اور یہاں پہ یہ بتانا ضروری ہے کہ جتنی تیزی سے مارکیٹ اوپر آئی ہم نے بہت ٹائم اس میں دیکھا جہاں پہ مارکیٹ نے فال بھی لیا، پوائنٹ لوز بھی کیے اور دوبارہ بھی گین کیے۔ ادھر یہ بھی کہنا ضروری ہے لیڈیز اینڈ جینٹلمین کہ ایک تو ہمارا نارملی جو ورکنگ ڈیز ہوتے ہیں وہ سٹاک ایکسچینج کے حوالے سے 5 ورکنگ ڈیز ہوتے ہیں، جن میں ہم نے چھٹیاں عید کے حوالے سے بھی ڈفرینٹ اوکیزنز اور نیشنل ہالیڈیز ہوتی ہیں وہ بھی ہم نے دیکھی۔ تو اگر ہم 22 دن کے مہینے کی بات کریں اور پھر اس میں ایوریج 1 سے 2 چھٹیاں اور بھی نکال دیں تو 20 دن کا ایک مہینہ جو ایوریج ہے اور اس کے حساب سے اگر ہم 52 ویکس کو دیکھتے ہیں تو یہ سپیڈ اور یہ گروتھ بہت تیز ہے۔ دنیا میں اتنی تیزی سے گروتھ کرتی مارکیٹ بہت کم ہوں گی یا شاید نہیں ہوں گی جہاں پہ مارکیٹ ایک سال میں ڈبل ہو جاتی ہے۔ تو یہ سپیڈ ایکسیپشنلی تیز سپیڈ ہے۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں لیڈیز اینڈ جینٹلمین کہ اس میں ہم نے مارکیٹ کا کوئی پرماننٹ تھوڑا سا لانگ ٹرم سیٹلمنٹ فیز نہیں دیکھا جہاں پہ مارکیٹ اپنے آپ کو کنسولیڈیٹ کر سکے۔ مارکیٹ کا ایک دن کے لیے رک جانا یا 2 دن کے لیے پوائنٹس لوز کرنا اور دوبارہ وہ ریگین کر لینا، اس کو نہ ہی کنسولیڈیشن کہا جاتا ہے نہ ہی سیٹلمنٹ فیز کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو مارکیٹ اس وقت آل ٹائمز ہائی پہ چل رہی ہے۔ دوسرا ہم یہ بھی کہہ سکتے مطلب دیکھتے ہیں بیسڈ آن دا نمبرز کہ مارکیٹ اس سے پہلے پاکستان کی ہسٹری جب سے پاکستان سٹاک ایکسچینج نے کام کرنا شروع کیا ہے
ہم نے مارکیٹ کو 50,000 پلس لیول پہ کبھی نہیں دیکھا تھا. سو دس از دا فرسٹ ٹائم کہ جہاں پہ مارکیٹ نے 50,000 پلس جب آئی تو اس کے بعد اس کا اوپر کا سفر آج تک جاری ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مارکیٹ اس وقت جو ہے وہ ان نون ٹیریٹری میں سیل کر رہی ہے. دوسری بات آج کے دن کے حوالے سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مارکیٹ جو ہے اس وقت آئی ایم ایف آپٹمزم اور فورن بائنگ کی بیس پہ ریلیز جنریٹ ہو رہی ہیں اس وقت. جو مارکیٹ کی اٹ سیلف ایکٹیویٹی ہے اس میں یہ دو فیکٹرز ڈومیننٹ نظر آتے ہیں جو مارکیٹ کو اس وقت آگے لے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو انڈیویجولز کی ہم نے بات کی تھی بہت پاکستانی اوورسیز وہ مارکیٹ کو ڈومینیٹ کر رہے ہیں. مارکیٹ شیئر کی جو اس کا پارٹیسپیشن ہے اور وہ ہے اس وقت 75 سے 82% کے درمیان. یہ بہت ایک سٹیگرنگ نمبر ہے لیڈیز اینڈ جینٹلمین مارکیٹ کی پرفارمنس کو دیکھنے کے لیے اور جج کرنے کے لیے. اس کے علاوہ ڈیفینیٹلی جب مارکیٹ نے فرسٹ ٹائم ایک ایسے ایریا یا ایسے لیول پہ پہنچی ہے جہاں وہ آج سے پہلے کبھی نہیں آئی ہے اس کے نزدیک بھی کبھی نہیں پہنچی تو ہم بہت کانفیڈنس سے کہہ سکتے ہیں کہ مارکیٹ اس وقت ایک ان چارٹرڈ ٹیریٹری میں ان نون ٹیریٹری میں ہے جہاں پہ مارکیٹ کا بیہیویئر جو ہے وہ ایٹ لیسٹ ہمارے لیے اٹ از انپریڈکٹیبل ٹوٹلی نیو اور ٹوٹلی ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ مارکیٹ جب 82,000 پہ پہنچے گی کیسے ریئیکٹ کرے گی جب 85,000 پہ پہنچے گی کیسے ریئیکٹ کرے گی جب واپس 75,000 پہ جائے گی تو مارکیٹ کہاں پہ رکے گی کیونکہ یہ وہ تمام لیولز ہیں جو آج سے پہلے ہم نے نہیں دیکھے تھے. اسی طریقے سے ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں آج کہ جو پاکستان سٹاک ایکسچینج ہے وہ ایک انپریسیڈنٹڈ کراس روڈ پہ کھڑی ہے جہاں سے آگے کا رستہ بھی جو ہے وہ انسرٹن ہے اور واپسی کا جو سفر ہے وہ بھی انسرٹن ہے. ہمیں آگے کا جا کے نہیں اندازہ ہو سکتا کہ جب مارکیٹ 90,000 کا بیریئر کراس کرے گی تو اس وقت مارکیٹ میں کیا سچویشن ڈیولپ ہو سکتی ہے پارٹیسپیشن لیول سے والیوم کے لیول سے ویلیو کے لیول سے نمبر آف ٹریڈز کے حوالے سے پرائس حوالے سے شیئرز کی پرائسز کتنی بڑھ سکتی ہیں اور اگر مارکیٹ نے واپسی کا سفر اختیار کیا تو مارکیٹ میں اس وقت کیا سچویشن ڈیولپ ہو سکتی ہے. تو اس وقت ہم دونوں ڈائریکشنز میں ہمارے پاس سرٹینٹی یا سرٹن آنسرز اس وقت نہیں ہیں. لیڈیز اینڈ جینٹلمین جب بھی ایسی سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے اسٹاک ایکسچینج میں جہاں پہ انسرٹینٹی کا پلڑا تھوڑا سا بھاری ہو جاتا ہے اور کیونکہ ایک نئی سچویشن آئی ہوتی ہے تو اینالسٹ کا کام ادھر اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ریفرنس پوائنٹس اینالسٹ کے پاس نہیں ہوتے جن کو وہ رکھ کے سامنے اور ان کی بیس پہ بات کر سکیں کہ جی آج سے پہلے بھی ایک دفعہ اس طرح ہوا تھا یا اس سے پہلے جب ریسیشن آیا تھا تو یہ ہوا تھا کام. ابھی ہمارے سامنے ٹوٹلی ایک نئی فرنٹیئر ہے نئی ٹیریٹری ہے جس کے بارے میں ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہے کہ مارکیٹ کا بیہیویئر جب اس سے آگے جائے گا تو کیا ہو سکتا ہے. ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ جب آگے سے مارکیٹ کا ریورسل شروع ہوگا تو اس وقت مارکیٹ کا بیہیویئر کیا ہوگا کتنی تیزی سے نیچے آئے گی کیونکہ عمومی طور پہ کہا جاتا ہے کہ جتنی تیزی سے مارکیٹ اوپر جاتی ہے اس سے ڈبل سپیڈ سے کہا جاتا ہے کہ مارکیٹ نیچے آتی ہے کیونکہ ایک فری فال شروع ہو جاتا ہے. تو ہمیں اس چیز کا بھی کوئی تدارک نہیں ہے کہ مارکیٹ کا جب واپس کا جو سفر شروع ہوگا اس کی کیا سپیڈ ہوگی اور اس کا کیا مومنٹم ہوگا کیونکہ سٹاک مارکیٹ کے لیے ایک یونیورسل پرنسپل ہے کہ جب آپ اوپر کا سفر رکھتے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ایک پوائنٹ جہاں پہ ٹاپ لگے گا مارکیٹ کا وہاں سے پھر اس کا ریورسل شروع ہوگا. مارکیٹ اسی زگ زیگ پیٹرن میں ہی تمام دنیا میں موو کرتی ہے. یہ پیٹرن جو اوپر جانے کا عمل اور نیچے آنے کا جو عمل ہے یہ جتنا کم اینگل کے ساتھ ہوگا اتنا ہی مارکیٹ کو سٹیبل سمجھا جاتا ہے جتنا ہی بڑے اینگلز کے ساتھ اور سٹیپ اور ایک زیادہ
تیزی کے ساتھ اوپر جائے گا تو اس کا جو واپسی کا سفر ہے وہ بھی اتنا ہی سٹیپ اور بڑے اینگل کے ساتھ آتا ہے. تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اس بیس پہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک انچارٹڈ ٹیریٹری ہے، 50,000 کے لیول سے اوپر ہم نے کبھی کی سیناریو نہیں دیکھا تھا اس سے پہلے، اور آج ہم اس بیس پہ کوئی بھی بات نہیں کر سکتے کہ مارکیٹ کا بیہیویئر آنے والے دنوں میں کیسے ہوگا. تو یہاں پہ کیا ہم ایک سوال کر سکتے ہیں کہ آج مارکیٹ جدھر کھڑی ہے وہ ان فاؤنڈیشنز پہ کھڑی ہے جہاں پہ 45 سے 50 ہزار کی مارکیٹ کے لیے وہ فاؤنڈیشنز بنی تھی یا وقت کے ساتھ بن گئی تھی. تو اگر ہم یہ بات ایکسپٹ کرتے ہیں تو آج ہمیں یہ بات میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ جس بنیاد پہ، جس فاؤنڈیشن پہ 50,000 یا 45,000 کے ویٹیج والی مارکیٹ نے کھڑا ہونا تھا، آج اسی فاؤنڈیشن اور اسی بیس پہ 80,000 کی مارکیٹ کھڑی ہے. از اٹ اے گڈ تھنگ اور از اٹ ناٹ سو گڈ تھنگ؟ یہ سوال ہمیں اٹھانا پڑے گا اور اس پہ سوچنا پڑے گا. ابھی ہم ایک نظر ڈالتے ہیں وہ کریٹیکل ایلیمنٹس جو ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوتے ہیں یا جن کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے مارکیٹ پرفارمنس پہ. تو اگر ہم دیکھتے ہیں تو 7 کریٹیکل ایلیمنٹس ہیں جن کی وجہ سے مارکیٹ میں بولش ٹرینڈ آتا ہے یا بیئرش ٹرینڈ آتا ہے. اس میں انٹرسٹ ریٹس اس وقت کیا چل رہے ہیں. جتنے انٹرسٹ ریٹس کم ہوتے ہیں تو ہم مارکیٹ میں ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتے دیکھتے ہیں. انفلیشن ریٹ جتنا کم ہوگا تو ڈیفینیٹلی اس کا اثر مارکیٹ کی پرفارمنس پہ پڑے گا، کیونکہ اسی وقت اکنامک ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے، انٹرسٹ ریٹ کمی ہوئے ہوتے ہیں. اسی طرح سے ایکسچینج ریٹ جو ہے آپ کی لوکل کرنسی کی اگینسٹ جو انٹرنیشنل کرنسیز ہیں ان کو دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ کتنی کنٹرول ہیں. اوور آل مارکیٹ میں دیکھنا ہوتا ہے کہ اس وقت مارکیٹ کتنی اٹریکٹیو ہے فار فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے، اور کتنی انویسٹمنٹ آ رہی ہے. انفلو آف جو فائنینسز ہیں وہ ان کا کیا ریشو ہے. پولیٹیکل سٹیبلٹی ملک میں اس وقت کیا ہے اور کتنی سالڈ گراؤنڈز پہ کھڑی ہے اس وقت جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے. اوور آل ملک کی اکنامک کنڈیشنز جس میں جی ڈی پی ہے، جس میں آپ کا ٹریڈ بیلنس ڈیفیسٹس ہیں، جس میں آپ کی گروتھ ریشوز ہیں، جس میں آپ کا کنزیومر انڈیکس کا کیا اس وقت ریٹس چل رہے ہیں، تھرو آؤٹ جو بھی آپ کی ملک کی ایک اکنامک کنڈیشن ہے وہ اس وقت کتنی پازیٹیو ہے اور کتنا سپورٹ کر رہی ہے اسٹاک ایکسچینج کو اور ٹریڈنگ کو. اور آخری اور جو سب سے ضروری ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اس وقت ملک میں کیا ہے. تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، یہ جو 7 ایلیمنٹس ہوتے ہیں یہ تمام کے تمام چاہیے ہوتے ہیں، مینڈیٹری ہیں، ضروری ہیں مارکیٹ کے بیہیویئر کو ڈیزائن کرنے کے لیے، اس کو ری انفورس کرنے کے لیے اور اس کو چلانے کے لیے. اگر آپ کو یہ 7 انڈیکیٹرز پازیٹیو ملیں گے تو مارکیٹ کا بیہیویئر جو ہے وہ پازیٹیو ہوگا، آپٹیمزم میں ہوگا اور بولش آپ کی ریلی مارکیٹ میں ہوگی. وائس ورسا اگر یہ اچھے نہیں ہوتے تو اس کا نیگیٹو امپیکٹ مارکیٹ کی پرفارمنس پہ پڑتا ہے. مارکیٹ ٹیمپرمنٹ کو یا مارکیٹ بیہیویئر کو جب ہم ڈسکس کرتے ہیں تو ہمیں یہ ضروری ہے سمجھنا کہ جو مارکیٹ بیہیویئر ہے وہ انویسٹرز کا سینٹیمنٹ ہے، وہ مارکیٹ کی سائیکالوجی بھی ہے، وہ بیہیویئر بائسز بھی ہیں جو کہ انفلوئنس کرتے ہیں سٹاک پرائسز کو. اس میں فیئر بھی آتا ہے، اس میں لالچ بھی آتی ہے، اس میں ہرڈ مینٹیلٹی بھی آتی ہے. ہم یہ سارا دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ میں آج کل جو سکرپس کی پرائسز بے انتہا اوپر جا رہی ہیں، اس کے پیچھے فنڈامنٹل ریزنز نہیں ہیں، اس کے پیچھے مارکیٹ بیہیویئر ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں آج کل کی جو آپ سیشنز دیکھ رہے ہیں تو جو ایک انٹرسٹنگ چیز آ رہی ہے سامنے کہ کوئی سا اسکرپ 4 لگاتار اپر ٹاپس لگاتا ہے
5वें दिन वो लोअर कैप कर जाता है। अब ये एक अनएक्सप्लेनेबल है, जिसके पीछे कोई खबर नहीं है, जिसके पीछे कोई परफॉर्मेंस नहीं है, जिसके पीछे कोई फंडामेंटल का अमल दखल नहीं है। ये जो मार्केट स्विंग है, ये बेसिकली मार्केट बिहेवियर को दिखा रही है आपको, कि बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, जो आप डेली देखते हैं, जो मार्केट कैप्स का जो सेक्शन आता है स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे, कि 3 दिन अपर कैप लग रहा है एक स्टॉक को, चौथे दिन लोअर कैप लग रहा है। अब तो रीजन, जब भी कोई स्टॉक अपर कैप में जाता है या उस लेवल पे पहुंचता है, तो उसके पीछे कोई रीजंस होती हैं, उसके पीछे कोई फंडामेंटल्स होते हैं, उसके पीछे परफॉर्मेंस होती है, उस स्टॉक की, उस कंपनी की कोई रीजन, वजह सॉलिड इतनी होती है जो उसको अपर कैप के लेवल तक पहुंचाती है। इंटरेस्टिंगली इस वक्त जो हम फिनोमेना देख रहे हैं, उसमें वो परफॉर्मेंस का एलिमेंट मिसिंग है, उसमें फंडामेंटल का एलिमेंट मिसिंग है। इस वक्त हम देखते हैं कि मार्केट का जो टेम्परामेंट है, मार्केट का जो बिहेवियर है, वो स्टॉक्स को ऊपर ले जा रहा है या नीचे ला रहा है। अगेन क्वेश्चन उठता है कि इज इट अ गुड थिंग और इज इट नॉट अ गुड थिंग। जो KC 100 इंडेक्स है, उसमें लेडीज एंड जेंटलमैन एक कलेक्टिव बिहेवियर ऑफ इन्वेस्टर्स आता है, बोथ लोकल और फॉरेनर्स। और ये इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ वेरियस फैक्टर्स। इसमें हम ये फैक्टर सिर्फ ये नहीं कह सकते कि इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पैसा कमाना बहुत अच्छा है या बहुत आसान है। हम सिर्फ ये भी नहीं कह सकते कि जी बहुत कम रेट्स पे स्टॉक्स अवेलेबल हैं। जब भी इंटरनेशनल मार्केट में कंपैरिजन किया जाता है, तो मार्केट स्टेबिलिटी फैक्टर, मार्केट की ग्रोथ का रेशो, मार्केट की ग्रोथ की जो रेट है, बहुत से अवामिल होते हैं जहां पे इन्वेस्टर आके मार्केट में इन्वेस्ट करता है। हम ये नहीं कह सकते कि जी सिर्फ पैसा कमाना इस वक्त जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की एक ड्राइविंग फोर्स है। इन द लॉन्ग टर्म हमें मुस्तकबिल में जाके शायद पता चले आज के दिन की जो इन्वेस्टमेंट थी या जो आज के दिन की एक्टिविटी थी, उसके पीछे बेसिक अवामिल क्या थे, क्यों इन्वेस्टर आ रहा था या नहीं आ रहा था। चूंकि अब एक हम अनचार्टर्ड टेरिटरी में खड़े हैं, तो हमारे पास इन सवालों के जवाब इस वक्त नहीं है। अ, एक ट्रेडर ड्यूक ग्रेगरी की एक कोट है, विच इज़ वेरी रेलेवेंट आजकल के जो हमारी स्टॉक एक्सचेंज की जो एक्टिविटी है उस हवाले से। तो उन्होंने कहा था कि ट्रेड व्हाट्स हैपनिंग, नॉट व्हाट यू थिंक इज गोइंग टू हैपन। जो इस वक्त हकीकत है, जो मार्केट जहां से ऑपरेट हो रही है या जैसे वो परफॉर्म कर रही है, आपने उसमें ट्रेडिंग करनी चाहिए, ना कि आप अ, उस तरीके से ट्रेडिंग करें जैसे आप चाहते हैं मार्केट को परफॉर्म करना। तो इसीलिए आजकल हम देख रहे हैं कि लोग बहुत से ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां पे अदरवाइज इन्वेस्टमेंट की उस तरीके से सेंस नहीं बनती या रीजनिंग नहीं बनती कि आप किसी को भी मशवरा दे सकें या कोई भी इंसान इस तरीके से इन्वेस्ट करे जहां पे उसको रीजन उस तरह से ना पता हो कि आगे जाके क्या होना है। तो हम जो इस वक्त देख रहे हैं जो स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से कि जो ज़्यादा एक्टिविटी है, वो एक ट्रेंड को फॉलो करता है, वो एक जो कहते हैं ना हजूम को जो फॉलो करता है, कि हम देखते हैं कि एक XYZ के जो वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है, तो उसमें एंट्री ले लें। अगर उसके रीज़न पूछते हैं कि जी उसकी जी वॉल्यूम बहुत अच्छा जनरेट हो रहा है, तो वॉल्यूम का अच्छा जनरेट होना मार्केट में किसी भी स्टॉक की तरक्की के सफ़र का ज़ामिन नहीं हो सकता या कामयाबी का ज़ामिन नहीं हो सकता। हम इस चीज़ को इग्नोर कर जाते हैं कि बाज़ औक़ात मार्केट में जो वॉल्यूम जनरेट होता है, वो टोटली ऑपोजिट होता है उस चीज़ के जो हम सोच रहे होते हैं। और इसी चीज़ को आइडेंटिफाई करना एक अच्छे ट्रेडर के लिए बहुत ज़रूरी है। एक नज़र लेडीज एंड जेंटलमैन हम टेक्निकल चार्ट्स की तरफ आएंगे, बट आज के टेक्निकल चार्ट्स में हम
اس طریقے سے نہیں انالائز کریں گے جو ہم پوسٹ مارکیٹ انالیسس کی ویڈیو میں کرتے ہیں. آج ہم صرف مارکیٹ کے پیٹرن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو آپ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم منتھلی بیس پہ اگر مارکیٹ کو دیکھتے ہیں تو 15 جولائی آنورڈ مارکیٹ اگر آپ دیکھیں گے یا 16 جولائی آنورڈ تو آپ دیکھیں گے مارکیٹ ایک ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ میں آ رہی ہے، جس میں آپ کو سیلنگ زیادہ نظر آ رہی ہے، بائنگ آپ کو اس طریقے سے نہیں نظر آ رہی. اسی اگر چارٹ کو ہم ری انفورس کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ سپر ٹرینڈ کو اگر ہم اس پہ انڈیکیٹر کو لاتے ہیں تو ہم اس سے بھی یہ کنفرم کر سکتے ہیں کہ مارکیٹ جو پچھلے ایک مہینے سے ہے وہ لوور ٹرینڈ میں آ رہی ہے، ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ میں آ رہی ہے، اور مارکیٹ کو ہم گریجولی نیچے جاتا دیکھ رہے ہیں. اگر ہم اس کو مزید ری انفورس کرتے ہیں بولنجر بینڈ کے جو انڈیکیٹر ہے یا اس کے سپلیمنٹ کرتے ہیں تو اگین ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج جو ہے پچھلے ایک مہینے سے لوور ہاف میں ایگزسٹ کر رہی ہے، لوور ہاف میں وہ اس وقت موجود ہے اور وہ اس سے آگے یا اوپر نہیں جا پا رہی. اب ہم آ جاتے ہیں لیڈیز اینڈ جینٹلمین سیم چارٹ میں والیوم کی جو ہم بات کرتے رہتے ہیں اکثر کہ والیومز کیوں اتنے امپورٹنٹ ہیں، تو اس پہ والیومز پہ ایک نظر ڈالنے کے لیے ہم تھوڑا سا والیومز کو جو اس کی جو سرچ ہے یا انالیسس ہے اس کو تھوڑا سا براڈر کرتے ہیں. تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین اگر ہم دیکھتے ہیں دسمبر آنورڈ تو آپ کو والیومز کی امپورٹنس اس چارٹ سے نظر آئے گی کہ ہم نے دیکھا کہ دسمبر سے لے کر جنوری میں آپ نے میکسیمم والیومز جنریٹ ہوتے ہوئے دیکھے. انٹرسٹنگلی اگر آپ اوپر مارکیٹ کی موو کو دیکھیں گے تو ہم نے دیکھا کہ دسمبر کے اینڈ سے اور جنوری کے مڈ تک ہم نے مارکیٹ کا ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ دیکھا. یہاں پہ والیومز میکسیمم جنریٹ ہو رہے تھے، مارکیٹ کی ڈائریکشن نیچے آ رہی تھی. اسی پیٹرن کو اگر ہم مزید آگے دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ فروری میں اور مارچ میں مارکیٹ میں ایک سیٹلمنٹ اور گروتھ کا عنصر زیادہ نظر آئے گا جبکہ والیومز میں کمی نظر آئے گی. اور اسی طریقے سے ہم اپریل اور مئی مڈ تک آپ دیکھیں گے اگین والیومز اچھے جنریٹ ہونے شروع ہوئے اور مارکیٹ میں گروتھ کا عنصر آپ کو نظر آنے شروع ہوا. اب یہ دونوں جو سچویشنز ہیں دسمبر والی اور جو اپریل اور مئی والی یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. جہاں پہ والیومز میکسیمم جنریٹ ہوئے ہم نے مارکیٹ کو نیچے آتے دیکھا اور جہاں پہ ہم نے دوبارہ والیوم جنریٹ اچھے ہوتے دیکھے تو وہاں پہ مارکیٹ کو ہم نے اوپر جاتے دیکھا. اب اسی بیس پہ اگر ہم دیکھتے ہیں جولائی یا جون کے مڈ سے لے کر اگست کے مڈ تک تو آپ دیکھیں گے والیومز بہت کم جنریٹ ہو رہے ہیں اور اوپر جو مارکیٹ کے جو لیولز ہیں وہ بھی نیچے آنے شروع ہو گئے ہیں. یہ تینوں جو سچویشنز ہیں یہ امپورٹنٹ بھی ہیں اور ان کو دیکھنا ضروری بھی ہے کیونکہ جب آپ براڈر ٹائم فریم میں مارکیٹ کو انالائز کرتے ہیں تو آپ ایک پیٹرن ڈیولپ ہوتا دیکھتے ہیں، آپ ایک سائیکل ڈیولپ ہوتا دیکھتے ہیں جہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مارکیٹ جو ہے ہر 2 سے 3 مہینے بعد اس کا یہ بیہیویئر آتا ہے. اسی بیس پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر 2 سے 3 سال کے بعد مارکیٹ کی یہ بیہیویئر ڈیولپ ہوتا ہے. اسی کو ہم بزنس سائیکل کہتے ہیں، اسی کو ہم مارکیٹ سائیکل کہتے ہیں. انٹرسٹنگلی پاکستان سٹاک ایکسچینج میں جو پچھلے ہم لیٹ سے 10 مہینے کی یا 8 مہینے کی یا 9 مہینے کی جو ایکٹیویٹی دیکھتے ہیں تو لیڈیز اینڈ جینٹل میں اس میں پیٹرن نہیں ڈیولپ ہو رہا. مارکیٹ ایک نان پیٹرن لیول پہ یا ان پیٹرن لیول پہ ہی موو کر رہی ہے. از اٹ گڈ؟ از اٹ ناٹ گڈ؟ از اٹ ٹرکی؟ از اٹ ڈینجرس؟ یہ سوال ہمیں پوچھنا پڑے گا اور اس کا جواب بھی ڈھونڈنا پڑے گا. تو یہ تمام چیزیں لیڈیز اینڈ جینٹلمین جب ہم اس کو دیکھتے ہیں انالائز کرتے ہیں تو اس وقت ایک بات ہم سرٹینٹی سے کہہ سکتے ہیں کہ بائی اینڈ لارج منتھلی بیس پہ مارکیٹ از ان ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ.
اب نیکسٹ ویک یا نیکسٹ منتھ مارکیٹ کا کیا بیہیویئر ہوتا ہے. تو جیسے ہم نے پہلے ایک چیز کو مینشن کیا تھا کہ اس وقت آئی ایم ایف کی ڈیل کی امید پہ مارکیٹ چل رہی ہے. ناؤ دس از ویری انٹرسٹنگ کہ ہم ایک فیوچر ایونٹ کے ساتھ مارکیٹ کی پرفارمنس کو جوڑ رہے ہیں کہ اگر یہ ایونٹ ہو جاتا ہے تو مارکیٹ میں پازیٹیو چینج آئے گا، اور اگر یہ ایونٹ نہیں ہوتا یا ڈیلیڈ ہوتا ہے تب کیا ہوگا مارکیٹ کے ساتھ، اس کا جواب ہمیں نہیں پتا. اگر یہ پازیٹیو موومنٹ جاری رہتی ہے اور یہ ایونٹ ہو جاتا ہے تو ہم یہی ایونٹ کی جو گروتھ ہے، جو اپورڈ ٹریجیکٹری ہے، جو اپورڈ ٹرینڈ ہے، وہ ہم کہاں تک دیکھیں گے، اس کا جواب بھی لیڈیز اینڈ جینٹلمین ہمارے پاس اس وقت نہیں ہے. سو ایک انٹرسٹنگ سچویشن ہے اس وقت جو کہ ڈیولپ ہو رہی ہے. اب ہم آتے ہیں لیڈیز اینڈ جینٹلمین کہ آگے فیوچر میں کیا سیناریوز ڈیولپ ہو سکتے ہیں یا ہونے چاہیے، جس کی وجہ سے ہی ہم سرٹن ہو کے کہہ سکیں گے کہ مارکیٹ یہاں پہ جائے گی اور یہ ہونے والا ہے. تو آئیڈیل سیناریو لیڈیز اینڈ جینٹلمین کہ مارکیٹ اس وقت آئی ایم ایف کی ڈیل سے پہلے کچھ پوائنٹس مزید لوز کرے، سیٹل ڈاؤن ہو اور اپنے آپ کو کنسالیڈیٹ کرے، مارکیٹ ری الائن کرے اور ری کیلیبریٹ کرے اس گروتھ کے ساتھ جو کہ آنے والے دنوں میں متوقع ہے یا جس کی امید ہے مارکیٹ کے ساتھ. مارکیٹ کو اس کے ساتھ سنکرنائزیشن کرنی پڑے گی اور بہت ضروری ہے تاکہ گروتھ اور مارکیٹ ساتھ ساتھ چلے. یہ نہ ہو کہ گروتھ آگے جا رہی ہو، مارکیٹ پیچھے رہ جائے، جو آج کل کی سچویشن میں ہم دیکھ رہے ہیں. سولیڈیفائی کرے اپنے بیس کو اور مارکیٹ بھی اپنی نیکسٹ جو بڑی موو ہے اس کو پلان کرے. انسٹیٹیوشنز کو ہر حال میں ریپلیس کرنا پڑے گا انڈیویجولز کو، اور مارکیٹ کا چارج واپس لینا پڑے گا. فنڈامنٹلی اسٹرانگ اسکرپس کو آنا پڑے گا اور ریپلیس کرنا پڑے گا جو سیکنڈ اینڈ تھرڈ ٹیئر کے سٹاکس جو اس وقت مارکیٹ پہ رول کر رہے ہیں، جن کی وجہ سے نمبرز میں چینج آ جاتا ہے، جن کی وجہ سے والیوم میں چینج آ جاتا ہے، بٹ جس کی وجہ سے مارکیٹ کی اسٹرینتھ پہ چینج نہیں آتا یا کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ہمیں جو بڑے کرپس ہیں ان کو آنا پڑے گا اور ان میں انویسٹمنٹ کو بڑھانا پڑے گا تاکہ مارکیٹ کو ہم تھوڑا سا سیٹل ڈاؤن کر سکیں، اس کو اسٹرینتھن کر سکیں. جو لیولز ہیں اگین وہ تھرڈ ٹیئر اور سیکنڈ ٹیئر کے اسکرپٹس کو مارکیٹ کو اس طرح سے سپورٹ نہیں کر سکیں گے جیسے کہ مین اسکرپٹس کریں گے. تو جو مارکیٹ والیوم ہے اس میں اضافہ ہونا چاہیے، لیکن وہ اضافہ اچھے اسکرپٹس کی بیس پہ ہونا چاہیے. ہم ایک تھرڈ ٹیئر کے سٹاک میں 15 کروڑ کا والیوم جنریٹ ہونے سے مارکیٹ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. ہاں ایک سٹرانگ جو اسکرپ ہے یا جو ایک سٹرانگ سٹاک ہے اس میں اگر ہم 4 کروڑ کا والیوم بھی جنریٹ ہوتا ہے تو اس سے مارکیٹ کو بہت بینیفیشنٹ ہوتا ہے. وہ مارکیٹ میں جو اسٹرینتھ ہے اس کو انکریز کرتا ہے کیونکہ وہ کانفیڈنس بحال ہونے کی ایک نشانی ہوتی ہے کہ مارکیٹ میں لوگوں کا کانفیڈنس بحال ہوا ہے اور وہ جو اصول ہیں انویسٹمنٹ کے ان پہ اس وقت مارکیٹ چل رہی ہے. اس کے علاوہ جو ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں ان کی ایک اسٹرکٹ ویجیلنس ضروری ہو جائے گی آنے والے دنوں میں کہ وہ ایک چیک رکھ سکیں، چیکس اینڈ بیلنسز کا سسٹم رکھیں، اسپیشلی جو یہ پرائسز کے انکریز ہو رہی ہے جس حساب سے اور جس طریقے سے ان اسکرپس میں جن میں کوئی ادروائز ریزن نہیں بنتی، اس پہ ایک اسٹرکٹ چیک رکھنا چاہیے. ہمارا خیال یہ ہے کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک سٹاک ہے جس کی قیمت سکائی راکٹ ہو رہی ہے جبکہ اس کے پیچھے کوئی فنڈامنٹل نہیں ہے، اور انٹرسٹنگلی میجورٹی آف ایسے سٹاکس آلریڈی ڈیفالٹر لسٹ پہ ہے پاکستان سٹاک ایکسچینج کی، تو کوئی نہ کوئی میکینزم ایسا ان پلیس ہونا چاہیے جہاں پہ ان جو ان ایکسپلینڈ قسم کی جو ایکسیپشنل گروتھ ہے پرائسز میں اور سٹاک ڈیمانڈ میں
کیا وہ جنریٹ کروائی جا رہی ہے، کیا وہ آرٹیفیشل ہے؟ تو ان پہ چیکس اینڈ بیلنسز رکھنا بہت ضروری ہے. اور فائنلی لانگ ٹرم جو ہے انویسٹر فرینڈلی جو پالیسیز ہیں ان کا مارکیٹ میں آنا ضروری ہوگا، جو انویسٹر کو انکریج کرے مارکیٹ میں آنے سے اور کام کرنے سے. لیڈیز جینٹل مین، اگر آئیڈیل سیناریو نہیں ہوتا اور مارکیٹ جیسے چل رہی ہے یا جیسے ایکسپیکٹڈ ہے اس طریقے سے ہوتی ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مارکیٹ جو ہے وہ ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ میں ہی موو کرے گی آنے والے دنوں میں، جہاں پہ وہ جو اس کا پہلا ایک میجر سپورٹ لیول ہے 76,211 کا، وہ اس کو ڈیفینیٹلی ٹیسٹ کرے گی. اگر اس کو بریچ کر جاتی ہے، کراس کر جاتی ہے، تو لیڈیز اینڈ جینٹل مین 3 سے 4 ہزار پوائنٹس کا ایک فری فال آئے گا. اور مارکیٹ کا جو اگلا ایک سپورٹ لیول ہے جس کو ہم بیکاز آف جو ٹیکنیکل چارٹس یا جو مارکیٹ کا پیٹرن ہم ڈیولپ ہوا ہے اس کی بیس پہ جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو مارکیٹ کا اگلا جو اسٹرانگ لیول ہے وہ ہے 72,546 کا. لیکن اس میں یہاں پہ یہ بات بتانا بہت ضروری ہے کہ جب فری فال ہوگا اور اتنے بھاری مارکیٹ کا جب فری فال ہوگا تو کیا یہ 72,546 کا لیول اس کی یہ قابلیت ہے کہ وہ اتنا اس مارکیٹ کو روک سکے اس لیول پہ؟ یہ لیڈیز اینڈ جینٹلمین آنے والے دنوں سے ہی پتا چلے گا. ایک کویشچن جو ادھر بھی ہم اٹھا سکتے ہیں یا اس کو ریز کر سکتے ہیں کہ کیا کرنٹ جو لیولز ہیں وہ سسٹینیبل ہیں اس فارم میں جیسے آج کل ہمیں نظر آ رہا ہے؟ تو ہمارا خیال ہے کہ نہیں، دے آر ناٹ سسٹینیبل. مارکیٹ کو کنسولیڈیٹ کرنا پڑے گا، مارکیٹ کو سیٹل ڈاؤن ہونا پڑے گا، ورنہ آپ مارکیٹ پہ بوجھ بڑھاتے تو جائیں گے. مارکیٹ کا بریکنگ پوائنٹ کب آئے گا؟ وہ ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہوگا، کیونکہ آپ مارکیٹ پہ لیولز تو انکریز کرتے جا رہے ہیں، بٹ مارکیٹ کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے اس وقت کہ وہ اس مومنٹم کو بھی جاری رکھ سکے اور ان لیولز کو بھی سسٹین کر سکے. اگر آئیڈیل سیناریو لیڈیز اینڈ جینٹل مین ہمیں نہیں ملتا تو ورس سیناریو کیا ہو سکتا ہے؟ مارکیٹ اپورڈ ٹرینڈ میں کنٹینیو کرے سیم پیس کے ساتھ، انڈیویجولز کنٹینیو ٹو ڈومینیٹ، volatility and uncertainty remain the benchmarks، انسٹیٹیوشن ڈسٹنس رہے مین ایکٹیویٹی سے، سیکنڈ اینڈ تھرڈ ٹیئر سٹاکس ڈومینیٹ کریں تمام سیشنز کو، والیوم لیولز ریمین لو ایز فار ایز جو گروتھ آف دا مارکیٹ کے ساتھ جن کے ریلیشن ہے. ویسے آپ مارکیٹ میں شاید والیومز بڑھتے ہوئے بھی دیکھیں بٹ وہ اوور آل مارکیٹ کو گرو کرنے کا ضامن نہیں ہوں گے یا وہ ریلیٹڈ ان کے ساتھ ان کا نہیں ہوگا ریلیشن شپ. اسی طرح سے پرائس ویریشنز جو ہوں گی جو مارکیٹ میں سٹاکس آنے والے دنوں میں بھی آپ دیکھیں گے کہ آج مارکیٹ میں اگر ایک سٹاک 4 روپے کا ہے ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں وہ 50 روپے کا ہو جائے اور ان چیکڈ رہیں گی اسی طرح سے مارکیٹ میں پرائسز. اور انفرینڈلی پالیسیز مزید مارکیٹ میں آ جائیں گی جس کی وجہ سے انویسٹر بھی ڈسکریجڈ ہوگا، جس کی وجہ سے انسٹیٹیوشنز بھی ڈسکریج ہوں گے اور مارکیٹ اسی طرح سے چلے گی جیسے ابھی ہمیں نظر آ رہی ہے. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، بیفور وی اینڈ، البرٹ آئنسٹائن کی ایک کہاوت ہے جو کہ کافی ریلیونٹ ہے آج کی اس ڈسکشن کے ساتھ کہ وی کانٹ سالو پرابلمز بائی یوزنگ دا سیم کائنڈ آف تھنکنگ وی یوزڈ وین وی کریٹڈ دیز پرابلمز. تو جو سوچ ہماری مارکیٹ کو اوپر لانے کے لیے آج تک کار فرما سمجھ لیں یا جس کا اثر تھا مارکیٹ کو سسٹین کرنے کے لیے اور مارکیٹ کو اس سے اوپر لے جانے کے لیے، لیڈیز جینٹلمین وہ سوچ کافی نہیں ہے، ہمیں نئی سوچ لانی پڑے گی مارکیٹ میں. کیونکہ جس جگہ پہ ہم مارکیٹ کو لے آئے ہوئے ہیں جن فنڈامنٹلز کے ساتھ، وہاں سے اس کو صرف سسٹین کروانا از اے بگ چیلنج.
اور مزید گروتھ کو آگے لے جانا جو کہ پاسبل بھی ہے، ممکن ہے، ہو بھی سکتا ہے، بٹ ہمیں وہ سوچ چینج کرنی پڑے گی جو مارکیٹ کو یہاں تک لائی ہے. اس کے لیے نئی سوچ، نئی پالیسیز، نئی تھنکنگ، نئی پلاننگ کے ساتھ آگے جانا پڑے گا. تو ہم یقینی طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ اسٹاک ایکسچینج آنے دنوں میں نہ صرف سسٹینیبل ہوگی، گروئنگ ہوگی، زیادہ پراسپرس ہوگی. Uh, thank you very much, ladies and gentlemen. Wish you all a very good evening, uh, good day. کیونکہ یہ پروگرام جب ہم اس کو اپلوڈ کر رہے تھے تو اٹ واز ایوننگ. وش یو آل ویری گڈ ویکینڈ اینڈ اے ویری گڈ ٹریڈنگ سیشن ان شاء اللہ ٹمارو. تھینک یو ویری مچ اینڈ اللہ حافظ.